बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। 3 माह हिरासत में रखने का कानून इंसदाद दहशतगर्दी बिल 2025 को कौमी असम्बली के बाद सेनेट में मंजूर कर लिया गया है। इसको अपोजिशन जमात पीटीआई ने इसको इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है, जबकि हुकूमती वज़ीर कानून ने इसको दहशतगर्दी के लिए ज़रूरी कहा है। इस कानून में क्या है, इसमें इसके ऊपर क्या एतराज़ात हैं और इसके हक में क्या बात दलील क्या दी गई है, ये सब बातें आज के हम अपने वीलॉग में आपसे डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये कानून लाना ज़रूरी था या नहीं था हुकूमत के लिए, इसके क्या गोल्स हैं और अपोजिशन को इस पर क्या एतराज़ात हैं। इससे पहले मैं आज का वीलॉग शुरू करें, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। 3 माह हिरासत में रखना बगैर किसी वजह के ये एक तरमीम की गई इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में 2025। ये तरमीमी बिल अब कसरत राय से सेनेट से चंद दिन पहले जो इजलास हुआ है, 1-2 दिन पहले, उसमें मंजूर कर लिया गया है। अपोजिशन पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उन्होंने इसको इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इससे मुखालिफ जमातों और उनके लोगों को निशाना बनाने में आपको आसानी के लिए ये बिल लाया जा रहा है। ये ऐसा बिल कोई 200 साल पहले या 100 साल पहले अंग्रेज़ लाते थे महकूम कौमों के लिए, तो ये बिल जो है ना बिल्कुल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। तो नाज़रीन, हम देखते हैं, नज़र डालते हैं इस बिल में है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ कि जी इस बिल के अंदर ये है कि ये कानून आइंदा 3 साल के लिए नाफिज होगा, जिसमें मुसल्लह अफराज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस में पुलिस आ जाती है, FIA आ जाता है और दीगर जो है अदारे आ जाते हैं, इसी तरह के लॉ इन्फोर्समेंट अदारे आ जाते हैं। मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को मुल्की सलामती, दफा, अमन व अमान, अगवा, बराए तावान, टारगेट किलिंग में मुलव्वस किसी भी शख्स को 3 माह तक हिफाजती हिरासत में रखने का इख्तियार हासिल होगा। ज़ेर हिरासत शख्स के खिलाफ तहकीकात मुश्तरका तहकीकाती टीम करेगी। ये कानून आइंदा 3 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। बिल के मुताबिक सेक्शन 11(4)E की ज़ैली शिक 1 में तरमीम कर दी गई है। तरमीम के तहत मुसल्लह अफवाज या सिविल आर्म्ड फोर्सेस किसी भी शख्स को हिफाजती हिरासत में रखने की मजाज होगी। अब मुसल्लह अफवाज के बाद जो सिविल आर्म फोर्सेस वही हैं जो मैंने आपको बताया कि पुलिस, जिसमें CCD भी हो सकती है, ऑपरेशन पुलिस, इन्वेस्टिगेशन पुलिस, FIA भी हो सकता है और इस तरह के जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट अदारे हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। अच्छा, इन जराइम में मुलव्वस शख्स की हिरासत की मुद्दत आर्टिकल 10 के तहत 3 माह से बढ़ाई जा सकेगी। ज़ेर हिरासत शख्स के खिलाफ तहकीकात मुश्तरका तहकीकाती टीम करेगी। मुतलका तहकीकाती टीम SP रैंक के पुलिस ऑफिसर, एजेंसियों के ऑफिसर, सिविल फोर्सेस, मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले दीगर अदारों पर मुश्तमिल होगा। ये जो तहकीकाती कमेटी जो होगी इसके ऊपर तहकीक करेगी, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसकी मतलब उस शख्स से पूछगीछ भी करेगी और अपनी एक जामिया रिपोर्ट बनाएगी। इस तहकीकाती कमेटी की जो रिकमेंडेशंस होंगी उसके ऊपर ये 3 माह 90 दिन की सज़ा से इसको 10 दिन, 1 माह, 2 माह या मज़ीद 3 माह तक भी बढ़ाया जा सकेगा। अच्छा, इस हवाले से अब हम जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो ज़ाहिर है इसके ऊपर एतराज़ जो है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि ये शायद उनसे कुछ सियासी इंतकाम लेने के लिए इसको लाया गया। तो उसमें हम आप बताते हैं आपको, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बिल की मुखालफत की और ये बताया कि ये बिल इस्लामी तालीमात इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। इस तरमीम से SHO को, देखें जो मैंने पूरी कहा, SHO को इख्तियार दिया गया है कि वो बिला वजह किसी को भी 3 माह कैद कर रहे हैं। देखिए नाज़रीन, इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ कि नुक्से अमन के हवाले से जिससे ये ख़तरा हो, जो 16 MPO के तहत जैसे पहले DC के ऑर्डर से पकड़ा जाता था, अब ये फोर्सेस पकड़ सकेंगी। मतलब इलाका थाने का SHO, SP या DIG किसी भी शख्स को वो कह सकता है इसको 3 माह के लिए इसको हिरासत में लें। और इसके बारे में ये भी, ये 3 माह तक कोई बेल नहीं करेगा। ये जैसे नज़रबंदी पहले भी ये चलता रहा है कि वो DC और होम डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स के ऊपर होता था। अब इसमें से होम डिपार्टमेंट वाली जो शिक है वो ख़त्म कर दी गई और ये प्योरली जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो फैसला करेंगे कि कौन सा शख्स जो नुक्से अमन की
کی وجہ بن سکتا ہے اور یہ دہشت گردی کی وجہ بن سکتا ہے، اس کو وہ شک پڑنے پر، ڈاؤٹ، کوئی بھی کسی قسم کا بھی اس کے اوپر کوئی ابہام ہونے پر بھی اس کو کوئی وجہ بتائے بغیر اس کو اریسٹ کر کے 3 ماہ تک حراست میں رکھا جائے گا۔ اچھا، ابھی اس میں یہ چیز ابھی واضح نہیں ہوئی وہ 3 ماہ کی حراست جیل کے اندر کی ہے یا پھر یہ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اپنی تحویل میں ہے۔ اس کے اوپر ابھی ہم نے قانونی ماہرین سے بھی بات کرنی ہے، لیکن ابھی جو ابتدائی یہ جو خبر آئی ہے اور اس کے اوپر ہم سے لوگ پوچھ رہے تھے، بات کر رہے تھے، ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے لیے، آپ کے انٹرسٹ کے لیے اس کو شیئر کریں اور آپ کو بتائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس بل کی کہاں پہ ہمیں ضرورت ہے، اور جو اپوزیشن شور ڈال رہی ہے ان کا جو کہنا ہے وہ کہاں تک درست ہے، یا پھر وہ جو اپوزیشن اور حکومتی جو کاموں میں ایک سیاست کا حسن ہے اس میں اختلاف رائے کا ہی کوئی عنصر ہے۔ تو ناظرین، ہم اس میں آگے میں چلتا ہوں، یہ میں پڑھ کے ہی بتاتا ہوں۔ ترمیم سے ایس ایچ او کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بلا وجہ کسی بھی شخص کو 3 ماہ تک قید کر لیں گے۔ گرفتار شخص کو 3 ماہ تک عدالت تک رسائی بھی روک دی گئی ہے۔ سینٹرل بیرسٹر علی ظفر یہ کہہ رہے ہیں، جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں دہشت گردی بڑھے گی، بل کو صرف دہشت گردی کی تعریف تک محدود ہونا چاہیے۔ جلد بازی میں قانون سازی نہ کی جائے کیونکہ اس کا سیاسی مخالفین اور اختلاف رائے رکھنے والوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مطلب ان کا یہ کہنا ہے، جو ہم نے پہلے بات کی، کہ اس قانون کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یا سیاسی مخالفین کے خلاف جو حکومتی رولنگ پارٹی ہوگی جو اس کے وہ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ مطلب جیسے موجودہ گورنمنٹ ہے، اگر یہ نہیں رہتی تو دوسری کوئی گورنمنٹ آتی ہے، وہ کسی کے اوپر بھی یہ لاگو ہو سکتا ہے۔ یہ طے نہیں لکھا گیا، کہیں پہ نہیں لکھا گیا یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر لگے گا۔ یہ اگر دوسری گورنمنٹ بھی آ جاتی ہے، موجودہ گورنمنٹ کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے اوپر بھی یہ قانون لگ سکتا ہے۔ قانون تو قانون ہوتا ہے جب بن جاتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کے قوانین 200 سال پہلے انگریز دور میں متعارف کرائے گئے تھے، ایسے متنازع قانون کمیٹی میں بھیجے بغیر منظور نہیں کرایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا اس کے اوپر بحث کی جائے، اس کو کمیٹی میں بھیجا جائے، اس کے اوپر تمام تحفظات آئیں، اس کی روشنی میں اس کے بعد اس کو منظور کرایا جائے، اس سے پہلے منظور نہ کرایا جائے۔ اب میں آپ کو حکومتی موقف بھی بتا دوں کہ اس کے حکومت کا کیا کہنا ہے۔ اس کے جو وفاقی جو وزیر قانون ہے اعظم تاڑر نے بل کا دفاع کرتے ہوئے جو انہوں نے کہا، ملک دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے اور نوجوان کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اپنے بیٹوں کو ہاتھ پاؤں باندھ کر لڑنے نہیں بھیج سکتے۔ اسی پارلیمان نے قانون سازی کر کے دہشت گردی کے خلاف اپنے اداروں کو طاقتور بنایا ہے۔ یہ قانون پہلی بار ثانیہ اے پی ایس پشاور کے بعد آیا۔ ان کا کہنا ہے یہ پہلی دفعہ جو قانون اے پی ایس جو پشاور ثانیہ تھا، جس میں اسکول کے اندر بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا تھا، کے بعد یہ قانون کامیابی سے عدالتی سیکورٹی سے گزر چکا ہے۔ مطلب قانونی ماہرین جو سرکاری عدالتی جو ہیں ان کی آنکھوں سے، ان کی نگرانی میں یہ گزر چکا ہے، مطلب ان کی جانچ پڑتال اس پہ ہو چکی ہے۔ اس قانون میں ماضی میں بھی کئی ترامیم کی جا چکی ہیں اور سیکشن 4 کے تحت وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو فوج طلب کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اچھا، اس قانون کے تحت وفاقی اور صوبائی حکومتیں کبھی بھی نقص و امن کے حوالے سے 3 ماہ تک قید کرنے کے علاوہ جو کسی بھی وقت نو فوج کو طلب کرنے کا اختیار ہوگا۔ اچھا، سب آرٹیکل 1 کے تحت ملزم کو وکیل کرنے کا بھی حق حاصل ہوگا۔ اچھا، ابھی اس سے پہلے جو سینٹر صاحب کہہ رہے تھے علی ظفر کہ وہ وکیل کی جو عدالت کی سے دور ہے، انہوں نے کہا وکیل حاصل کرنے کا۔ اس قانون کو مزید بہتر بنانے کے لیے ترامیم شامل کی گئی ہیں۔ اگر کے پی کے میں یہ استعمال ہوتا ہے تو ادھر کی صوبائی حکومت اس کی اجازت دے گی۔ اچھا، یہ قانون نے کہا اگر کے پی کے میں استعمال کیا جانا ہے تو اس کی حکومت خود اجازت دے گی۔ اگر آپ ملک کے لیے خطرہ تو آپ کو 90 روز کے لیے حفاظتی تحویل میں لیا جائے گا۔ یہ انہوں نے سینٹ کی تقریر میں بولا۔ اگر آپ کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تو رہا کر دیا جائے گا۔ اس قانون کے تحت کسی کو لاپتہ یا غائب نہیں کرنا۔ اچھا، اس کے بعد سینیٹر عرفان صدیقی نے بھی کچھ کہا ہے۔ جو بریفنگ وفاقی وزیر قانون نے یہاں دی ہے، میڈیا کو دی جاتی تو بہت سے سوالات ختم ہو جاتے۔ انہوں نے ایک اچھی بات کی، انہوں نے کہا یہ جو بریفنگ جو ہے نا یہاں پہ جو دی جا رہی ہے یہ آپ میڈیا کو دیں، میڈیا کے اوپر دینے کے بعد یہ بہت سارے سوال ختم ہو جاتے۔ ظاہر ہے اس پر کراس کوشچننگ میڈیا پرسن نے کرنی تھی، ہمارے سامنے بھی پیش کیا جاتا، ہم نے بھی کچھ درجنوں قسم کے سوالات کرنے تھے۔ یہ جو ترمیم ہوئی اس پہ حکومتی اور اپوزیشن اراکین کی اپنی الگ الگ رائے ہے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس قانون کے حوالے سے کامنٹس باکس آپ کے پاس ہیں، اس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ یہ قانون جو آیا ہے یہ ہمیں ضروری تھا۔ دہشت گردی ہے ملک میں، دہشت گردی فضا ہے، کوئی نہ کوئی دہشت گردی ہوتی رہتی ہے، اس دہشت گردی کو کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو پازیٹیو وے میں دیکھیں، اس قانون کا مقصد جو میری سمجھ میں آیا، جو بتایا گیا یہ دہشت گردی کے لیے ہے، اس میں یہ ہے کہ جو ہینڈلر ہیں، جو سہولت کار ہیں دہشت گردوں کے،
جو پورے ملک میں کہیں نہ کہیں کسی بھی نہ کسی شکل میں پائے جاتے ہیں، یہ ان کو قابو کرنے کے لیے کہ مجھے ایک شخص ہے جو کوئی کاروبار کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے یا کوئی پڑھاتا ہے کسی بھی شکل میں، لیکن ہے وہ سہولت کار دہشت گرد کا، تو اس کے خلاف کوئی بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو اگر کہیں پہ ڈاؤٹ پڑتا ہے تو ایسے شخص کو فوراً قابو میں کر کے 3 ماہ کے لیے اس کے حراست میں لے کے، اور مشترکہ جو جوائنٹ کمیٹی ہے، انویسٹیگیشن کمیٹی، اس کی تحقیقات کرے کہ یہ شخص واقعی سہولت کار ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ملک دہشت گردی کے ساتھ ہر وقت حالت جنگ میں ہے، اور یہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ سہولت کار ملیں۔ یہ اس کا میرا جو اپنا جو میری ایک دانش ہے، جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، کہ یہ دہشت گردی ازداد دہشت گردی بل ہے، یہ کوئی عام پاکستان کے شہریوں کو پکڑنے والا بل نہیں ہے، کوئی سیاسی مخالفین کو پکڑنے والا بل نہیں، یہ میرا خیال ہے دہشت گردی کے حوالے سے استعمال کیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا جو ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ آج کا ویلاگ انفارمیٹنگ ویلاگ تھا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو ازداد دہشت گردی ترمیمی بل 2025 جو ہے، یہ پیورلی پاکستان کی بقا کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں کوئی سیاسی انتقام نہیں ہے، لیکن یہ کیونکہ پولیٹیکل بات ہے، پولیٹیکل لوگ یہ بل منظور کرنے والے بھی یہی لوگ ہوتے ہیں اور اعتراض کرنے والے بھی یہ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو اعتراض کرنے کا حق ہے۔ تو ناظرین، آپ نے اپنی رائے کمنٹس باکس میں دینی ہے اور ہمیں اجازت دیں، بہت جلد آپ کے ساتھ ہم نئے ویلاگ کے ساتھ نئے کانٹینٹ کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔